السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور کامنٹ میں بتائیں آپ کو کہ آپ کو میرا ناول کیسا لگا۔ سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور پرانے ہیں تو لائک کیا کریں، کامنٹ کیا کریں تاکہ مجھے کچھ حوصلہ ملے، میں اس سے بھی اچھا لکھوں۔ تھینک یو۔ شروع کرتے ہیں۔ دل تجھ کو دیا، قسط نمبر 40، شائستہ ناولز۔ ماضی: شجاع نے حسینہ بیگم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگنے کے بعد نکاح کریں گے، پر یہ ایک وعدہ ہی رہا۔ وہ ایک امیر کبیر باپ کا بگڑا رئیس زادہ بیٹا تھا۔ اس کی منزل نکاح نہ تھا بلکہ وہ غلط کاموں میں ملوث رہتا تھا۔ حسینہ بیگم کی خوبصورتی کو دیکھتے اور دولت کے لیے ان کی چاہ کو دیکھتے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ حسینہ بیگم ہی ان کا شکار ہے۔ پر حسینہ بیگم کی شادی کے بعد وہ سمجھا تھا کہ اس کو شکست ہو گئی، شکار اس کے ہاتھوں میں آتا پھسل گیا تھا۔ پر حسینہ بیگم کے شادی کے بعد بھی رابطے پر وہ دل سے خوش ہوا، یعنی ان کو شکست نہیں ملی تھی، شکار ابھی بھی ان کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ ننھے اکرام خان کی رو رو کر بری حالت ہو چکی تھی اور وہ چھوٹا سا بچہ تھا، ماں کی غیر موجودگی اور کمی بری طرح سے محسوس کر رہا تھا۔ گھر میں موجود صفیہ بی نے حسینہ بیگم کو جاتے دیکھ چپ سادھ لی تھی۔ وہ کیوں اور کس وجہ سے انہیں چھوڑ کے چلی گئی تھی، ان سوالوں کو سمجھنے سے وہ قاصر تھا۔ صفیہ بی نے حسینہ بیگم کے جاتے اکرام خان کو سنبھالنے کی کوشش کی، پر وہ بچہ ماں سے اس قدر اٹیچ تھا کہ کسی سے چپ نہ ہوتا۔ صفیہ بی کو اس ننھے سے بچے پر ترس آتا، پر وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ شام کو جب اشفاق خان واپس گھر آئے تو فریش ہوتے ان کی نظر سائیڈ ٹیبل پر پڑی سفید پرچی کو دیکھتے وہ حیرت سے اسے اٹھاتے دیکھنے لگے اور جیسے جیسے وہ پڑھنے لگے ان کا رنگ لٹھے کی مانند سفید ہونے لگا۔ شدت تکلیف سے پرچی ان کے ہاتھ سے چھوٹتی زمین بوس ہوئی۔ وہ بے دم سے ہوتے بیڈ پہ بیٹھے۔ اس پرچی میں لکھے گئے الفاظ کچھ یوں تھے: تمہاری حبس زدہ قید سے چھٹکارا پا لیا میں نے، مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا، بہت جلد خلا کا نوٹس تمہیں مل جائے گا۔ دھوکہ، فریب، بے وفائی، ذلت اور بدنامی بیک وقت ان پر آشکار ہوئی۔ وہ سمجھتے تھے کہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گی، پر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ باغی ہو جائیں گی۔ انہیں کچھ دیر پہلے بی کی کہی بات یاد آئی، جب بی نے انہیں اکرام کی طبیعت کا بتایا۔ اس وقت تو وہ بے فکر ہوتے چلے گئے کہ اس کی ماں اس کے پاس ہے، وہ دیکھ لیں گی بیٹے کو، پر اب انہیں اکرام کی طبیعت کی اصل وجہ پتہ چلی تھی۔ اس بے وفا عورت نے اپنے معصوم بیٹے کا بھی نہ سوچا تھا۔ وہ ہر چیز پس پشت ڈالتی چلی گئی تھی۔ یکدم ہی ان کی آنکھیں جلنے لگیں، کنپٹیاں سلگنے لگیں۔ وہ ضبط سے آنکھیں میچتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہیں اپنے بیٹے کو دیکھنا تھا، اس کو سنبھالنا تھا۔ گو کہ ایک باپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، مگر وہ سنبھالنے کی کوشش کریں گے۔ آسان تھوڑی ہوتا ہے ٹوٹے دل کے ساتھ ذمہ داری نبھانا۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ حسینہ بیگم ان سے خوش رہیں، مگر وہ کم ظرف عورت تھی۔ بھلا کم ظرفی محبت کہاں دیکھتی ہے؟ کم ظرفی احسان نہیں دیکھتی، وہ بس وقت آنے پہ اپنی کم ظرفی دکھاتی ہے۔ جیسے حسینہ بیگم نے اشفاق خان کی عزت محبت کے بدلے کم ظرفی دکھائی تھی۔ خواہشیں جب سر چڑھ کر بولتی ہیں تو سامنے کچھ نظر نہیں آتا، نہ عزت، نہ محبت، نہ احسان، کچھ بھی نہیں۔ خواہشوں میں بندھا انسان باغی ہو جاتا ہے اور بغاوت نسلیں برباد کرتی ہے۔ اشفاق خان اکرام کو سنبھالنے کی بہت کوشش کرتے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تو بہل جاتا، مگر پھر اسے ماں کی کمی محسوس ہوتی۔ وہ بہت چھوٹا تھا، اسے ماں کی ضرورت تھی۔ اتنی سی عمر میں ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، ہر موڑ پر زندگی بھر ماں باپ کی ضرورت پڑتی ہے، پر جس عمر میں وہ تھا وہاں ماں کے بغیر گزارا نہیں۔ 2-3 دن تک اکرام کا بخار تو ٹوٹ گیا تھا، مگر اب وہ چپ سا رہنے لگا تھا۔ اب اس کی زباں پہ ماما کی تکرار نہ ہوتی۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی ماما نہیں آنے والی اب۔ اشفاق خان زیادہ وقت نہ دے پاتے۔ انہوں نے اپنا چھوٹا موٹا کاروبار شروع کر لیا تھا اور وہ بہت مصروف رہتے تھے۔
بہت کم وقت ان کا اکرام خان کے ساتھ گزرتا۔ شجاع حسینہ بیگم کو شہر سے دور اپنے فارم ہاؤس لے گیا تھا جو قدرے ویران جگہ پہ تھا۔ وہاں پہنچتے حسینہ بیگم بہت تھک چکی تھی۔ وہ آرام کرنے کمرے میں جانے لگی تو شجاع نے ہاتھ پکڑتے روکا۔ کہاں ڈارلنگ؟ وہ ان کے سراپے پہ اپنی گندی نگاہیں ٹکائے پوچھ رہا تھا۔ بہت تھک چکی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ وہ نامحسوس انداز میں اپنا ہاتھ چھڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ شجاع پرسوچ نظروں سے اس کی پشت تکتا رہا۔ 2-3 دن وہاں اس فارم ہاؤس میں گزارتے حسینہ بیگم کو شجاع کی نظریں عجیب سی لگنے لگی، ہوس زدہ سی۔ وہ عورت تھی، مرد کی نظریں پہچاننا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، مگر وہ اسے اپنا وہم گردانتی جھٹک گئی۔ اب انہوں نے جلد از جلد خلا کا نوٹس اشفاق خان کو پہنچانا تھا۔ ابھی وہ اسی بارے میں شجاع سے بات کرنے کے لیے کمرے سے نکلی جب اس کے کانوں میں شجاع کی آواز پڑی۔ حسینہ بیگم آگے ہوتی دیکھنے لگی۔ وہ شاید کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ دبے پاؤں پلر کی اوٹ میں ہوتی سر نکال کے دیکھنے لگی جہاں لاؤنج میں شجاع کے ساتھ اس کے کچھ دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ٹیبل پہ کچھ سنیکس اور ٹن پیکس پڑے ہوئے تھے۔ کب ملوا رہا ہے نئے مال سے؟ شجاع جو موبائل میں مصروف تھا دوست کی بات سنتا، موبائل سائیڈ میں رکھتا شیطانی سا مسکرایا۔ ان لوگوں کی بات سنتے حسینہ بیگم کے ماتھے پہ ناسمجھی کے بل پڑے۔ وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ ابھی وہ اس بارے میں سوچتی جب ان کے کانوں میں شجاع کی آواز پڑی، بہت جلد، بڑی مشکل سے ہاتھ آئی ہے سالی، ایسے تو نہیں جانے دوں گا، بہت مشکل سے پھنسایا ہے سالی، گھٹیا عورت۔ شجاع کی بات سنتے وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتی چیخ دبانے کو منہ پہ ہاتھ رکھ گئی۔ کیا وہ غلط کر چکی تھی؟ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہے تھے مگر اب وہ سننے کی حالت میں نہیں تھی۔ آنسو نکلتے اس کے ہاتھ کو بھی بھگو گئے۔ وہ انہی دبے قدموں سے چلتی واپس کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آتے دروازہ بند کرتی وہ گہرے گہرے سانس لیتی بے آواز رونے لگی۔ عزت جانے کا خوف شدت سے لاحق ہوا ان پر۔ وہ جلد سے جلد یہاں سے جانے کا منصوبہ بنانے لگی۔ انہیں کیسے بھی کر کے اپنی عزت بچا کے وہاں سے نکلنا تھا۔ وہ سر ہاتھوں میں تھامتی پینتی کے قریب ٹھنڈے فرش پہ بیٹھ گئی۔ دوسرے دن شجاع نے شام کو فارم ہاؤس میں پارٹی رکھی تھی جس کا مقصد حسینہ بیگم بخوبی جانتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ پارٹی میں شجاع اسے اپنے دوستوں کے سامنے پیش کرنے والا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی اس شخص پہ بھروسہ کر کے مگر اب کچھ فائدہ نہ تھا۔ وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی، بس عزت تھی جسے وہ ان درندوں سے بچا سکتی تھی۔ وہ اس کے کہنے پر تیار ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ اس کے کہے کے مطابق کر رہی تھی تاکہ اسے کوئی شک نہ پڑے کہ وہ ان کی باتیں سن چکی ہے۔ پارٹی شروع ہو چکی تھی۔ وہ متذبذب سی کمرے میں بیٹھی تھی۔ بلو رنگ کی چمچماتی ہاف بازو اور بیک لیس ساڑھی پہنے بیش قیمتی زیورات سے لدی وہ اپنی خواہش کے مطابق تیار ہوئی تھی مگر اب یہ دولت، یہ آرائش و زیبائش کسی کام کی نہ رہی تھی۔ ان کو ٹھوکر ملی تھی، بہت بری ٹھوکر ملی تھی۔ ان کو بیک وقت اشفاق خان اور اکرام یاد آئے۔ کتنا پیار کرتے تھے اشفاق خان پر۔ وہ دولت کی لالچ اور چاہ میں ان کا خلوص اور محبت ٹھکرا آئی تھی۔ ان کو اپنا معصوم بچہ یاد آیا جسے وہ روتا سسکتا چھوڑ آئی تھی۔ ان کے آنسو ٹپ ٹپ گرتے ان کے میک اپ زدہ چہرے کو بھگونے لگے۔ قدموں کی چاپ سنائی دینے پر وہ جلدی سے آنسو صاف کرتی اپنا میک اپ ٹھیک کرنے لگی۔ دروازہ کھلا اور شجاع نمودار ہوا۔ آر یو ریڈی بیوٹی؟ وہ انہیں سر تا پیر گہری بے باک نگاہوں سے گھورتا بولا جس پہ وہ سر ہلا گئی۔ بلیو رنگ کی ساڑھی میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہلکے سے میک اپ اور زیورات سے وہ جیسے ایلیٹ کلاس کی عورت لگ رہی تھی۔ وہ حسینہ بیگم کے قریب ہوتا ان کے بازو پہ بے باکی سے ہاتھ پھیرنے لگا۔ حسینہ بیگم نے برق رفتاری سے اپنا بازو پیچھے کیا جس پہ وہ ذرا سا غصہ ہوتے اسے گھورتے دونوں بازو جکڑتے قریب کرنا چاہا جس پہ حسینہ بیگم نے مزاحمت کی اور اب ان کو حسینہ بیگم پہ غصہ آنے لگا۔ وہ اس کے کام میں خلل ڈال رہی تھی۔ انہوں نے دھکا دیتے اسے بیڈ پہ گرایا اور خود ایک گھٹنا موڑے ان پہ جھکے۔ اس بیوٹی کی تعریف تو کر لینے دو ڈارلنگ۔ چھوڑو مجھے گھٹیا انسان۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتی اسے پیچھے ہٹانے لگی۔ وہ انتہائی بے باکی سے مزید جھکتا جب حسینہ بیگم نے سائیڈ ٹیبل سے ایک بھاری قیمتی واس ہاتھ میں لیتے اس کے سر پہ دے مارا۔ وہ درد سے دوہرا ہوتا پیچھے ہو گیا۔
آہ یہ کیا کیا تم نے پاگل عورت، سر کا درد حد سے بڑھنے لگا، ان کی انگلیوں کے پوروں پہ خون لگ چکا تھا، سر پہ ضرب لگنے سے وہ لمحے میں بے ہوش ہوتا زمین بوس ہوا۔ جاری ہے۔ پلیز لائک کریں، کامنٹ کریں اور سبسکرائب کریں، اور آپ کو ناول کیسا لگ رہا ہے یہ بھی بتائیں۔ تھینک یو۔